اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام جو ہے یہ دہشت گردوں کا دین ہے، جبکہ اسلام جو ہے پوری انسانیت کے لیے امن کا دین ہے، بقا کا دین ہے۔ سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعل اللہ الکعبۃ بیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذالک لتعلموا، یہ تمہارے جاننے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ علم ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جعل اللہ، کس نے قرار دیا؟ اللہ نے قرار دیا کعبہ کو، بیت الحرام، حرمت والا گھر۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو حرمت والا گھر قرار دیا، کس لیے؟ قیاما للناس۔ غور کیجئے گا اس پہ، جو اسلام پہ تنقید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کعبہ کو تمام انسانوں کی بقا کے لیے محترم گھر قرار دیا ہے، حرمت والا گھر قرار دیا ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان دنیا سے کسی بھی علاقے سے اس کا تعلق ہے، اللہ کا گھر اس کے لیے اسی طرح سے جس طرح وہاں مکہ میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے وہ گھر اسی طرح سے امن کا گھر ہے جس طرح سے کسی مسلمان کے لیے ہے۔ ایک یہودی کے لیے بھی اللہ کا یہ گھر اسی طرح سے محترم ہے، اسی طرح سے امن والا ہے جس طرح سے ایک مسلمان کے لیے ہے۔ ایک کرسچن کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا یہ گھر اسی طرح سے امن کا مرکز ہے جس طرح سے باقی مسلمانوں کے لیے ہے۔ اب ایک چیز ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے ہم خدا کے گھر کے مالک نہیں بن جاتے۔ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں ہم خدا کے مطیع بن جاتے ہیں۔ جب ہم خدا کے مطیع بن جاتے ہیں، ہم اس کے عبد بن جاتے ہیں، تو پھر اس کے حکم کے مطابق ہم نے کام کرنا ہے۔ تو خدا کا حکم کیا ہے؟ میں نے تمام انسانوں کے لیے، یعنی تمام انسان لازمی نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، ان میں بت پرست بھی آ جاتے ہیں، ان میں جیوز بھی آ جاتے ہیں، کرسچنز بھی آ جاتے ہیں، سابائنز بھی آ جاتے ہیں، خدا کو نہ ماننے والے بھی آ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام انسانوں کے لیے اپنے اس مقدس گھر کو، اپنے کعبہ کو تمام انسانوں کے لیے قیام کا باعث قرار دیا ہے، تمام انسانیت کی بقا کا باعث قرار دیا ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان جب اس گھر میں داخل ہوتا ہے تو امن میں آ جاتا ہے۔ اس کے لیے اس ذات نے ہماری تربیت کی ہے۔ حج میں ایون آپ سنتے ہیں کہ حج میں آپ مچھر کو بھی نہیں مار سکتے۔ بھئی مچھر تو ایک عام سی مخلوق ہے، گھروں میں سپرے کر لیا جاتا ہے، میٹ لگا لی جاتی ہے، کتنے مچھروں کو مار دیا جاتا ہے، منع نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہوئے تو کیا ہوا؟ آپ مچھر کو بھی نہیں مار سکتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ میں نے انسانوں کی بقا کے لیے یہ محترم گھر قرار دیا ہے۔ ایک طرف ہم ایک مچھر کی بقا کی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ فلاں فرقے کا بندہ اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، فلاں مذہب کا بندہ خدا کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یار ہاؤ اٹس پاسبل؟ ایک طرف ہم اتنی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ مچھر کو مارنا جائز نہیں ہے، دوسری طرف ہم انسانوں کو وہیں پہ مار رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے واقعات ہماری زندگی میں نے بہت سارے دیکھے ہیں ایسے جو میڈیا پہ ایکسپلائٹ ہوئے ہیں۔
ایون ایک چھوٹی سی مثال اگر آپ لیتے ہیں، سفر کرتے ہوئے روڈ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی مقامات پر مساجد زیر تعمیر ہوتی ہیں۔ جب مساجد زیر تعمیر ہوتی ہیں، وہاں پہ کچھ بچے یا بزرگ یا نوجوان جھنڈے لے کے کھڑے ہوتے ہیں مسجد کی مدد کے لیے، چندہ لینے کے لیے۔ آپ رکتے ہیں، جب آپ پیسے دیتے ہیں ان کو اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے، تو آپ سے نہیں پوچھتے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے، آپ سے نہیں پوچھتے کہ آپ مسلمان ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ جس نے بھی ان کی مدد کی، خوش ہو کے وہ اس کو قبول کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہوئے رخصت کرتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ ایک مسلمان کو ہونا بھی ایسے چاہیے۔ لیکن جب وہی مسجد مکمل ہو جاتی ہے، اس مسلک کے لوگوں کا اس پہ قبضہ ہو جاتا ہے، جب ان کو مزید مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، تو پھر جب آپ اسی مسجد میں، جس مسجد میں آپ نے چندہ دیا تھا، جس اللہ کے گھر کی تعمیر میں آپ نے اپنا حصہ ڈالا تھا، خدا کے اسی گھر میں جا کے آپ خدا کی نماز ادا نہیں کر سکتے، اگر آپ ان کے مسلک سے نہیں ہیں تو۔ کتنی کنٹروورشیل ہے ہماری سوچ، ہمارا کردار، کہ جب وہی لوگ اس گھر کی تعمیر میں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں تو اس وقت آپ کو اعتراض نہیں ہوتا۔ جس وقت وہ گھر مکمل ہو جاتا ہے، مزید مدد کی آپ کو ضرورت نہیں رہتی، تو پھر کیا کرتے ہیں ہم؟ اگر ہمارے مسلک سے نہ ہو، کوئی بھی شخص وہاں پہ آ کے نماز پڑھنا چاہے تو اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے میں اسی سوسائٹی کا ہوں، اسی سوسائٹی میں پروان چڑھا ہوں، اور بہت سارے واقعات میرے اپنے ساتھ ہو چکے، بہت سارے واقعات میں اپنی نظروں سے دیکھ چکا کہ ان کے انداز میں اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، ایون ٹانگیں آپ نے اس طرح سے کیوں رکھی ہوئی ہیں، آپ کی تذلیل کی جاتی ہے، آپ کی توہین کی جاتی ہے کہ آپ نے ہاتھ یہاں پہ کیوں باندھے ہیں، یہاں پہ کیوں نہیں باندھے ہو، آپ فلاں فرقے سے ہیں، آپ نے ہاتھ کھولے ہوئے کیوں ہیں، آپ فلاں فرقے سے ہیں، یہاں پہ فقط فلاں فرقے کے لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ تشریف نہ لایا کریں۔ ایون نماز کے دوران بھی لوگوں کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ بہت افسوسناک چیز ہے۔ جو اللہ کی پاک ذات کے ساتھ منسوب ہو گیا گھر، تو وہ ہر انسان کے لیے امن کا مرکز بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو جب امن کا مرکز قرار دیا ہے ہر انسان کے لیے، تو ہمارے اوپر فرض ہے اپنے علاقوں میں جو اللہ کے گھر کی تشبیہ بناتے ہیں، جو شبیہ ہوتی ہے خدا کے گھر کی، وہ بھی اسی طرح سے امن کا مرکز ہونی چاہیے۔ کوئی بھی انسان اگر خدا کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ خدا کی پناہ میں آ جاتا ہے، خدا کے امن کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، تو پھر کسی انسان کو حق نہیں پہنچتا اس کو نقصان پہنچانے کا۔ اگر کوئی شخص خدا سے پناہ مانگ لیتا ہے تو مومن کا تو یہ فرض ہے کہ اس کو حفاظت بھی دے، اس کو پروٹیکٹ کرے، اور اس کو اس کی منزل تک چھوڑ کے آئے۔ قرآن کا حکم ہے، خدا کا حکم ہے، یعنی اللہ کا دین اتنا کریم دین ہے، چاہے اس کو کوئی ماننے والا نہیں ہے وہ اس کو رزق دیتا ہے، چاہے اس کو کوئی ماننے والا نہیں ہے وہ اس کو خوشیاں دیتا ہے، چاہے اس کو ماننے والا نہیں ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ لیکن اس کے ماننے والوں کے رویوں کو دیکھ کے دکھ ضرور ہوتا ہے۔ اس کے ماننے والے جب انسان کے لیے خطرہ بنتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ خدا کو، خدا کے دین کو یہ لوگ بدنام کر رہے ہیں۔ اگر ہم واقعی خدا کے ماننے والے ہیں، خدا کے بندے ہیں، خدا نے کیونکہ ہمیں اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے، تو ہمیں رحمان الرحیم رب کی طرح، اسی طرح سے رحمان الرحیم کی صفات کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔
لوگوں کی بقا کے لیے کوشش کرنی چاہیے، لوگوں کا احترام کرنا چاہیے، لوگوں کی برائیوں کو پس پشت ڈالنا چاہیے، تب جا کے ہم خدا کے عبد بنتے ہیں، تب جا کے ہم مسلمان بنتے ہیں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو سب کے لیے امن کا باعث ہو، کسی پہ ظلم نہ ہونے دے، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو کسی پہ ظلم نہ کرے وہ مسلمان ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو کسی پہ ظلم نہ ہونے دے، چاہے اس کا کوئی اپنا کر رہا ہو، چاہے کوئی غیر کر رہا ہو، سامنے والے انسان پہ وہ ظلم نہیں ہونے دیتا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔